السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کائنات کیوں رک گئی؟ شب معراج کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ضرور سنیں۔ ناظرین، واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو چشم زدن میں بظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 7ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرمانبرداری کا کلا اپنے سر پر بند کر لو۔ یہ جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ دے کر اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دے دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خندبیری کی روح سے کہہ دو کہ آراستہ اور پیراستہ ہو جائے، اور جنت کے محلوں کی چھتیوں پر سب بستہ کھڑے ہو جائے، اور جنت کے جو محل ہے ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہو کہ یہ یوں معلوم ہو جیسے سر بستہ کھڑے ہے۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہے، ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج اس ویڈیو میں واقعہ معراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ حکم ربی ہوا، یہ جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی ہوگی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا دور کی بات ہے، سوچی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب المرجب کی 7ویں سے 27ویں شب کس قدر پر کیف رات ہے؟ مطلب بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوقات کے جرمٹ میں جنتی براق لے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ خواب ہے۔ آنکھیں بند کیے دل بیدار لے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کے جھکایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ پھر فکرمند ہے کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم ربی ہوتا ہے، یہ میرے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔
تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہو گیا۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں یہ جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے بزرگ ابتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری گزرگاہوں پر مشتاق دیکھا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک طشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 560 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات کہ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے اور اس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہے اور دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر سینہ اقدس کے شک کیے جانے میں کئی حکمتیں ہیں، جن میں یہ حکمت یہ ہے کہ قلب الطاہر میں ایسی قوت قدسیہ شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہ نور پر امیہ باندھا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامہ تشریف پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ 40,000 ملائکہ اس کی تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سینہ سرخ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا۔
اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹھانگیں دم مرجان سر اور اس کی گردن یاقوت بنائی گئی تھی، بہشت زین اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے دو رکاب باوازے تھے۔ اس کے پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہوئے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھال لیا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 بائیں طرف تھے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے اعلیٰ ترین اعلیٰ سر المعراج ہے۔ بے شک انسانی عقل اللہ کے نبی کے معراج کی روایات سن کر دنگ کر رہ جاتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے جو ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کروائی۔ ناظرین، دیکھا جائے تو ہماری معلومات کے لیے تو یہ ایک آیات ہی کافی ہے کہ جس میں بتایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروانے والی وہ ذات ہے جو ہر عیب، کمزوری، نقص اور تاہی سے پاک ہے۔ دنیا اور آسمان میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جب چاہتا ہے تو حکم کرتا ہے، جو چاہتا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ یہ وہی زمین اور آسمان ہے جسے آج تک کوئی بھی مکمل نہیں کھوج سکا۔ پھر حکم ہوتا ہے، جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے تو صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جاؤ، تو وہ چیز ہو جاتی۔ اللہ تو وہ ہے کہ جس کا حکم پلکیں جھپکنے کی مقدار میں نافذ ہو جاتا ہے۔ بے شک سورج چاند کے حکم کے پابند ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جس نے آسمان کو نظر آنے والے 97 کے بغیر کھڑا کر دنیا جس اربوں کو کہکشاؤں اور کھربوں ستاروں کے جہاں آباد کر دیے اور ان سے آسمان کی وسطیں سجا دے۔ اصل میں معجزہ معراج 2 چیزوں پر کھڑا ہے جو کہ نقل و عقل سے ثابت ہے، جسے اصطلاح میں 'تی زمان وقت کا سمٹ جانا اور تی مکان فاصلے سمٹ جانا کہا جاتا ہے۔ تی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا وقت چند ہی عرصہ میں گزر جانا ہے، اور تی مکان سے مراد یہ ہے کہ کئی لاکھوں سالوں کا سفر چند ہی وقت میں ہو جاتا ہے۔ زمان و مکان کی وسعتیں چند وقت میں ہو جانے کے بارے میں معجزات و کرامات قرآن و روایات سے ثابت ہوتی ہے۔ تی زمان کی دلیل قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح سے ہے، جس کی تفسیر اس طرح بیان کی گئی: حضرت عزیز اولیاء علیہ السلام اپنی سواری پر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عزیز علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جو تباہ و برباد ہوئی پڑی تھی۔ جب عزیز علیہ السلام نے اس بستی کے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا تو دل میں یہ آیا کہ یہ خدا اس بستی کے لوگوں کو تو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو اس الفاظ کہنے پر 100 سال تک موت کی حالت میں رکھا تھا۔ پھر عزیز علیہ السلام کے جسم میں جان واپس ڈالی تو عزیز علیہ السلام کے کھانے پینے کی سب چیزیں بالکل اس طرح تھی جبکہ اس کی سواری گدھے کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام سے دریافت کیا کہ عزیز، تم کتنی دیر تک
موت کی حالت میں رہے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ، میں ایک دن یا اس سے بھی کم عرصہ تک اس حالات میں رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ عزیز علیہ السلام، نہیں، تم 100 سال تک موت کی حالت میں رہے ہو، اس کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ اپنی سواری گدھے کی طرف نظر مارو جس کی ہڈیاں تک گل سڑ گئی ہے، اور اپنی کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو جو ابھی تک ویسی کی ویسی ہی پڑی ہے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تم آنے والے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ السلام کو فرمایا، دیکھنا ہم آپ کے گدھے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو جاؤ، تو گدھا دوبارہ اپنی پہلی حالت میں کھڑا ہو گیا۔ اسی کو 30 زمان کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عرصے کا چند لمحوں میں گزر جانا، اسی طرح 30 مکان یعنی فاصلوں کا سمٹ جانا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیات نمبر 40.38 کی تفسیر اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی بلقیس کے تخت کے بارے میں سنا، جو کسی اور ملک میں کافی میلوں کی دوری پر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اللہ تعالیٰ کا حکم دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تو اپنی جانشینوں کو حکم دیا کہ وہ تخت میرے پاس کون اٹھا کر لائے گا۔ ایک بہت بڑا اور طاقتور جن حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہنے لگا، آقا، وہ تخت میں آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ جن کی بات سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی کو بلایا جو اسم اعظم کا علم جانتا تھا۔ اس کا نام حضرت آصف بن برخیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف بن برخیا سے پوچھا کہ تم وہ تخت کتنے دیر کے اندر لا سکتے ہو؟ اس نے کہا، یہ سلیمان علیہ السلام، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ وہی ہوا، انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم، غفور و رحیم اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے اسی وقت کر سکتا ہے۔ آج کل جدید سائنسی دور میں انسان کے لیے ہر بات کو سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ پہلے جب ہم کہا کرتے تھے کہ ہم ہوا میں اڑ سکتے ہیں تو کوئی بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اب ہر کوئی ہوائی جہاز کے بارے میں علم رکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے ہوائی جہاز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر کئی مہینوں کا سفر دنوں میں طے کیا ہے۔ اسی طرح پرانے وقتوں میں کوئی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ بجلی کے ذریعے ہم کئی طرح کے کام لے کر ہم گھنٹوں کا کام چند منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ یہ برقی ٹرین کئی دنوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ہم بجلی کے ذریعے مشینیں، پنکھے چلا سکتے ہیں اور کئی اندھیروں میں گہرے کمروں کو روشن کر سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تو کیا کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کو کئی لاکھوں سالوں کا سفر آنکھ جھپکنے سے پہلے بھی کروا سکتا ہے۔ ہمارے سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کائنات کا چند حصے کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے 5% کائنات کے بارے میں علم حاصل کیا ہے، 95% کائنات کے بارے میں
ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ ہمارا نامی گرامی سائنسدان آئنسٹائن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے دوربین سے ایک ایسے کہکشاں کو دیکھ لیا ہے جو روح زمین سے 2 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے، جو کہ روشنی فی سیکنڈ کی رفتار سے 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ وہاں 2 کروڑ سال تک پہنچ پائے گی۔ کائنات کی سرحدیں اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ سالوں تک بھی زندہ رکھے تو میں پھر بھی ساری کائنات کے بارے میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جدید دور میں ایسے ناممکن کام ممکن ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہمارے ذہن و خیال میں کوئی تصور بھی موجود نہ تھا، جیسا کہ ایک موبائل فون ہے۔ ہم پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھے دوسرے بندے کی 1 منٹ میں تصویر اور آواز سن سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ ہے، انہوں نے بھی ہماری زندگی میں کافی مدد کی ہے۔ اس طرح ہمارے ارد گرد کافی مثالیں ہیں جن کو ہم دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ ہم نے ان سب چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جو کہ کئی سالوں کا سفر دنوں میں کر سکتی ہے۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیے کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک، اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن و خلاف عقل ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔